بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کی اپنے شاگرد کو 15 بہترین نصیحتیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی، اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں ان سے پرہیز کرتا تھا۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کو علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ حکیم لقمان کی اپنی بیٹی کو 10 اہم نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا، باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیشہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ کوشش کرنا کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو میرا گھر نہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔
حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ ہر قسم اور ہر طبقے کے لیے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ ہر شخص کو اس کے ہنر و جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ خلوص جاہل کو عالم میں بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ سست اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے۔ تمہارا غصہ تمہارے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ انسان جب پیٹ بھرا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حکیم لقمان کے سوالات پر عقل، شرم اور محبت کے جوابات سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس جب عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ عقل نے جواب دیا میں عقل ہوں اور میں انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ عقل کے بعد شرم آئی تو لقمان حکیم نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ شرم کے بعد محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ محبت کے بعد تقدیر تو اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ تب پھر عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔